جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن۔ آج نوجوانوں کو مایوس کیا جاتا ہے پاکستان سے، پاکستان کے مستقبل سے، اور انہیں کہا جاتا ہے اگر کوئی ذرا سا باصلاحیت نوجوان ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں what are you doing here? You must be in the London or America or Canada. You'll get the right price for your ability, for your talent. ہم انسان ہیں. We are not the material product. ہم بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم انمول ہیں. ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال دونوں جنت کے بدلے میں خرید لیے. ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے خریدا ہے. ہم وہاں بکے ہیں کہ ہم انمول ہو گئے، ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا. اگر کسی میں صلاحیت ہے تو اسے اس ملک میں رہنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں سے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، کوئی منصوبہ ہے، مانا سیاستدان کرپٹ ہیں، مانا حکمرانوں کا ایک طبقہ وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں، مانا کہ بہت سارے لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، نوچ کھسوٹ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے گھر پر حملہ ہوگا، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہوگا تو ہم اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ ہم اس ملک میں رہیں گے، ہم اس ملک کا دفاع کریں گے، ہم اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے. یہ ہمارا گھر ہے. اگر اس پر کرپشن حملہ آور ہے، اس پر غیر حملہ آور ہے، آج کون چاہتا ہے پاکستان کا وجود؟ کیا امریکہ در حقیقت ہمارے خلاف نہیں؟ کیا انڈیا ہمارے خلاف نہیں؟ کیا اسرائیل ہمیں توڑنا نہیں چاہتا؟ کیا ایران نے انڈیا سے دفاعی معاہدے نہیں کر رکھے؟ کیا چاروں طرف سے ہمیں دشمنوں نے نہیں گھیر لیا؟ کیا افغانستان کی سرزمین کو انڈیا نے اڈا بنا کر وہاں سے پاکستان پر حملوں کا تانتا نہیں باندھ دیا؟ اس موقع پر جب ہماری سرزمین خطرے میں ہے تو ہم تو اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. ہم اللہ سے مانگ کر اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے جتنا ہو سکے، ہم کچھ نہ کر سکیں، اپنی گلی محلے سے تعلیم کا سلسلہ تو شروع کر سکتے ہیں، ہم تربیت کا سلسلہ تو شروع کر سکتے ہیں، ہم سماجی خدمت کا سلسلہ تو شروع کر سکتے ہیں. کیا عبدالستار ایدھی ایک روشن مثال نہیں ہے خدمت کے میدان میں ہمارے لیے کہ کن حالات میں انہوں نے کام شروع کیا؟ اور دنیا میں کتنی ایسی بے شمار شخصیات ہیں جنہوں نے قسم پرسی کے عالم میں مگر خلوص کے ساتھ کام شروع کیا، اور پھر عوام نے ہاتھوں ہاتھ انہیں قبول کیا اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری پوری زندگی کا مقصد فقط ہم ایک ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے ہم پیسے کما سکیں، اور جب ہم اس قابل ہو جائیں تو شادی کریں، اور پھر ہمارے یہاں بچیوں اور ہم بوڑھے ہو کر مر جائیں. کیا مسلمان کی زندگی کا کل مقصد یہ ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں صاحب، کیا کارہائے نمایاں کر گئے، ایم اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ کیسی زندگی ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، ایم کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ میں امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے سب سے عظیم ملک پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن.